ناظرین، آج 28 شعبان آخری جمعرات کے دن جلدی سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا، کیونکہ یہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آئے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ صرف چند منٹ نکال کر صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے من پسند نوکری، من پسند شادی، کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، اپنی کسی حاجت کو جو ناممکن ہے ممکن بنانا چاہتے ہیں، تو آج 28 شعبان آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دکان پر ہو، دفتر پر ہو، کاروبار میں ہو، سفر میں ہو، جہاں جس کو جیسے وقت ملتا ہے، یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ صرف یقین کامل کے ساتھ 28 شعبان آخری جمعرات کے دن کو صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ شعبان عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رب سے مانگنے کا، رب سے اپنے نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا اور نصیب کو چمکانے کا مہینہ ہے۔ جو لوگ اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو 28 شعبان آخری جمعرات کے دن 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے یا جو بھی مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ ناظرین، آج ایک ایسی قرآنی سورت کا، ایک ایسی باوقار سورت کا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کے حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جن کے کاروبار پہلے بہترین تھے اور اب نہ ہونے کے برابر ہیں، 28 شعبان آخری جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ آج ایک ایسا وظیفہ رب کی رضا سے جلد کامیاب ہونے کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں کہ جو راتوں رات امیر و کبیر بھی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر اندر تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ سونا ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، تو ناظرین، 28 شعبان آخری جمعرات کے دن کی قدر کیجئے، اس مہینے کی قدر کیجئے۔ بارہا احادیث میں آیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات خزانے بانٹ رہی ہے، چھما چھم رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، لیکن ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر آپ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو 28 شعبان آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں کمی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ دکان پر گاہک نہیں آتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ آپ کسی طاقتور دشمن سے خوف زدہ ہیں، آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام ایسا ہے جو کئی سالوں سے اٹکا ہوا ہے، جو کوئی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو 28 شعبان آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ آج جو کوئی بھی پڑھے گا، رب کریم غیب سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ والو، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج وہ 28 شعبان آخری جمعرات کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے آج تک جتنے بھی وظیفے پڑھے ہوں گے وہ ایک طرف، آج کا یہ وظیفہ ایک طرف، صرف ایک
بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا، دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ نہیں یقین آتا، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ 28 شعبان آخری جمعرات کے دن آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ 28 شعبان آخری جمعرات کے دن چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی طاقت، فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگے گا تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج اس رب کو راضی کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ اس رب سے مانگا جائے، اس رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اس رب کے سامنے جھولی پھیلائی جائے۔ 28 شعبان آخری جمعرات کے دن آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، ورنہ پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ 28 شعبان آخری جمعرات کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، لیکن اس عمل کی ایک شرط ہے، اس عمل کو پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ آپ کو جتنا بھی چاہیے رب کریم سے مانگ لینا۔ آج اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو ضد کر کے مانگنا، آپ کا وہ مقصد، وہ ضد ضرور پوری ہوگی۔ اس مہینے میں نصیب لکھا جائے گا، تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اس مہینے میں نہ مانگو گے تو پھر کب مانگو گے؟ اللہ والوں، پورے سال کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ ابھی وقت ہے مانگنے کا، ابھی وقت ہے قبولیت کا، ابھی وہ گھڑیاں موجود ہیں جن میں آپ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آج جو بندہ فقیر بن کر بیٹھے گا بادشاہ بن کر اٹھے گا انشاءاللہ۔ آج میرا رب مقدر کا ستارہ چمکا دے گا، لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ ناظرین، جب رب فرما رہا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں تو پھر کیوں نہ شعبان کے مہینے میں خزانے لوٹ لیے جائیں۔ آج اس دن کا آج موقع ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہر WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زوہر WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ اور آخری جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کی 28 تاریخ اور آخری جمعرات کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک
मालिक मौला बिलखसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा और वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ हमारी दुआओं को कबूलो मंजूर फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाजरीन, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। नाजरीन, 28 शाबान आखिरी जुमे रात के दिन बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दरूदे पाक पढ़ना है। दरूदे पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूदे इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। अल्लाह वालों, तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट कर देखा हो। अगर वीडियो को स्किप करके या काट कर देखेंगे, कोई अहम नुक्ता, अहम बात आपसे मिस हो गई तो वजीफे का फायदा नहीं होगा। इसलिए तवज्जो के साथ एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाऊंगी। इसलिए वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई गलती कोताही ना हो सके। ये मौका एक बार मिलता है। अगर आज छोटी सी गलती कोताही से ये वजीफा आपको समझ ना आया तो फिर पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। नाजरीन, 3 बार दरूदे पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। बे औलाद हैं, औलाद मांग लें। बेरोजगार हैं, रोजगार मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, रिस्क, दौलत रब्बे करीम से जो भी आपको चाहिए, आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। इंशाअल्लाह मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो आपकी हर हाजत, हर मकसद 100% गारंटी के साथ पूरा होकर रहेगा। जिसको जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए मांग लेना, क्योंकि आज रब्बे करीम से जो भी मांगते चले जाएंगे वो 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, अपने मकसद की नियत करते साथ ही अब आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, ये वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है और ये नाम आज तक जिसने भी पढ़ा, रब्बे करीम ने कभी किसी को मायूस नहीं किया। वैसे तो रब्बे करीम के हर नाम की फजीलत और बरकत है, लेकिन आज रब्बे करीम के जो नाम मैं आपके हवाले करूंगी उसे इसमें आजम कहा जाता है। आपने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम एक ऐसा इसमें आजम है कि जिसके हाथ इसमें आजम लग जाता है, फिर रब्बे करीम से वो बंदा जो भी मांगता है, जितना भी मांगता है, मेरा रब बेहतरीन से नवाजता है। अल्लाह वालों, आज वक्त है। आज या हय्यु या कय्यूम अगर सड़क पर बैठा भिखारी फकीर भी है, मायूस है, डिप्रेशन में है, जो समझता है कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता, जो समझता है कि वो हमेशा हमेशा गरीब तंगदस्ती में रहेगा, वो एक बार अपनी गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए अपने मकसद में कामयाबी की नियत करके इस वजीफे को पढ़ें। जब या हय्यु या कय्यूम को जमीन पर बैठकर पढ़ा जाता है, अर्श पर बैठा रब राजी हो जाता है। अर्श पर बैठा रब खजानों के मुंह खोल देता है। अर्शे इलाही पर बैठा रब रिस्क और दौलत की बरसात फरमा देता है। कोई रब्बे करीम के सामने झोली फैलाकर मांगने वाला या हय्यु या कय्यूम पढ़ते दौरान जितना हो सके मांग लेना। मैं तो कहती हूँ कि एक कागज पर अपनी हाजात को लिख कर रख लेना कि आपको रब्बे करीम से क्या क्या चाहिए, फिर या हय्यु या कय्यूम पढ़ते चले जाना। आपने 21 बार या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना
پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے سینکڑوں حاجات کے لیے بھی مانگیں گے تو 21 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ بڑا بدقسمت ہے، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو اس وظیفے کو ضائع کرے گا۔ یقین کیجئے یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھے۔ ہر مشکل کا حل ہے، مشکل کشا عمل ہے۔ یا حیو یا قیوم کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب آپ یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کی ایک قرآنی سورت ہے، یہ رب کریم کی پسندیدہ سورت ہے، یہ رب کو راضی کرنے کا راز ہے۔ اگر آپ مایوس ہیں، اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں جہاں آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، لوگ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، آپ ہر قدم ہر موڑ پر ناکامی، تباہی اور بربادی کا سامنا کر رہے ہیں تو صرف اور صرف ایک بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سورت سورہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ قرآنی سورت ہے جس کو پڑھنے کی دیر ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ رب کریم سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے اور آج میں وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب راضی ہو جائے گا۔ پھر اپنی پسند کا نصیب بھی لکھوا لینا، اپنی پسند کی تقدیر، رزق، دولت جو بھی چاہیے وہ پھر آپ لکھواتے چلے جانا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ پورے سال کے نصیب اور تقدیر چمکا کر رکھ دے گا۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس سورت کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب کریم نے خود لیا ہے۔ رب کریم نے اپنے کلام کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا ہے۔ نماز جو رب کریم نے معراج کی رات اپنے محبوب کو تحفے میں دی اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دی۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ والو سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور 7 آیات سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق اور دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا تب ممکن ہوتا ہے جب آپ شعبان کے مہینے میں بتائے گئے وظائف کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے سے پڑھتے ہیں۔ آج کے دن یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ بہت خاص ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، توجہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے اور 11 بار کا مطلب 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ سورہ فاتحہ میں بے اولادی کا حل موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی یا جن کے گھر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے کی خواہش ہے، آج 11 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران رب سے ضد کر کے کہنا کہ مولا شعبان کے مہینے میں تو ہر بندے کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ آج تجھے تیری کلام سورہ فاتحہ کا واسطہ، کملی والے آقا کے مہینے کا واسطہ، آج اس برکت والے مہینے میں جس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، صاحب اولاد اور بیٹا چاہتا ہوں، مانگ کر دیکھو، میرا رب بیٹے سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے جان نہیں چھوٹ رہی، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ گھر میں بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر گڑ گڑا کر مانگے۔ اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔